वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको एक दफा फिर खुश आमदेद। जिन्होंने अभी भी पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज ट्यून इन किया है, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। 7 से 8 हमने कोविड-19 के लिए मुख्तस किया और डॉक्टर जफर मिर्जा, सेनेटर वलीद इकबाल, सेनेटर जनरल कयूम और डॉक्टर शुमैल से गुफ्तगू की। 8 से 9 में हमारे पास बड़ा एमिनेंट पैनल है। पैनल का पहले मैं आपसे तारुफ कराता चलूं। हमें ज्वाइन कर रही हैं कंवल शोजब साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे आज की दूसरी मान शख्सियत कैसर अहमद शेख साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, वेटरन पार्लियामेंटेरियन है, PMLN से आपका ताल्लुक है और फाइनेंस के मामलात को बाखूबी समझते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एंड आवर थर्ड गेस्ट इज मुशर्रफ जैदी साहब, एलोकेंट स्पीकर एंड अ वेरी वेल डिस्टिंग्विश्ड कॉलमिस्ट। मुशर्रफ जैदी साहब आपको भी वेलकम करते, तीनों मौजूद मेहमानों को गुज़श्ता ईद मुबारक और कंवल शोजब साहिबा को हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तीनों मौजूद मेहमानों को वेलकम करेंगे। गुफ्तगू का हम आज जो इस हाफ में जो गुफ्तगू करेंगे सेगमेंट में, क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो त्यारा हादसा हुआ था PIA का 22 मई को जुम्मतुल विदा लाहौर से कराची परवाज जा रही थी, अंदोनाक वाकया था, उस पर एक खसूसी इजलास भी किया जिसमें एविएशन मिनिस्टर, CEO PIA, सेक्रेटरी एविएशन मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा फैसला किया है व्यूअर्स के, अब तक 12 जो हादसे हुए हैं पूरे पाकिस्तान की तारीख में, 10 PIA के हुए हैं, 2 निजी एयरलाइन की, उनकी रिपोर्ट्स आज तक पब्लिक नहीं हुई। एक तो रिसेंट हुआ ज़ाहिर बात है, इसके बारे में तो कहा गया है कि 22 जून को यानी कि अगले माह पार्लियामेंट में जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है वो सामने लाई जाएगी और पब्लिक की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये बड़ा फैसला किया है कि जो बड़े हादसे अब तक हुए उनकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाती। आपको याद होगा जुनैद जमशेद साहब भी एक ATR में आ रहे थे और वो फ्लाइट भी क्रैश कर गई थी हवेलियां के करीब। अब ये कहा गया है कि जुलाई में गालिबन उसकी रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी, तो इस पर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है, 99 लोग ऑन बोर्ड थे, 97 शहीद हो गए, 2 बच गए, उनमें से 51 लोगों की जो मैयतें हैं उनकी DNA की शिनाख्त हो गई है। ये भी बड़ा तकलीफदेह अमल होता है। और साथ में आज एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरफराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और दूसरा शुगर क्राइसिस, इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है और ये भी बहुत बड़ा एक हॉट एक्सप्लोसिव इशू है। कल शहजाद अकबर साहब वज़ीर-ए-आज़म के जो मामले खसूसी बराए एहतिसाब है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है पिछले 5 सालों में इस सेक्टर को। 26 अरब रुपए नून लीग के दौर में और 2.4 अरब रुपए PTI के दौर हुकूमत पंजाब हुकूमत ने दी है। PMLN का ये कहना है कि ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब को ना सामने लाने के लिए ये मडस्लिंगिंग की जा रही है PMLN और पीपल्स पार्टी पर। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तीनों बड़े एमिनेंट पैनलिस्ट हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा अगर कंवल शोजब साहबा से, क्योंकि आज उनका दिन भी है, उनकी बर्थडे भी है। तो कंवल साहबा, सबसे पहले तो एक ही अफसोसनाक वाकया आपके लिए, तो बड़ा इट्स अ बिग डे फॉर यू, लेकिन रमजान शरीफ के जुम्मतुल विदा पे हादसा हुआ PIA का, अगरचे अब उसकी तहकीकात हो रही है और वो जो एयरबस की टीम भी आई हुई है, फ्रेंच और जर्मन आए हुए हैं, फ्रेंच गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, उसके नतीजे जरूर सामने आएंगे। जो इसकी हैंडलिंग की गई है, जो इसको भी अनफॉर्चुनेटली पोलिटिसाइज किया गया है, इस पर आपका क्या कमेंट है? आप समझती है रिपोर्ट्स को पब्लिक होना चाहिए और जो PTI की गवर्नमेंट ने आज वादा किया वो होगी? कंवल साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अनवार। सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करती हूँ यौम तकरीर की। और मेरा भी दिन बड़ा जंगजू दिन है, बड़ा धमाकों के साथ तो अब ये रिलेट हो गए। थैंक यू, आपने मुझे विश किया। जो बात आपने की है जी, मैं इसको इंडोर्स कर रही हूँ। पाकिस्तान में रिवाज नहीं था, पहले तो तहकीकाती कमीशन बहुत बनते रहे, लेकिन कभी मुझे नहीं लगता कि तहकीक हुई, क्योंकि ओवरऑल मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ और रिसर्च से मेरा ताल्लुक रहा है। मैंने देखा है कि इवन यूनिवर्सिटीज में भी रिसर्च के दरवाजे बंद थे, तो कुछ तहकीकात किस किस्म की, मुझे तो कभी बचपन से लेके आज तक हमेशा हमने कमेटी बनती देखी, लेकिन कभी तहकीकी रिपोर्ट शाया होती नहीं देखी। तो अब ये नया ट्रेंड है और इसको हमें भी इंडोर्स करना चाहिए, इसे हमें पुश करना चाहिए, इसलिए कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो विक्टिम्स हैं वो कोई आइसोलेटेड किसी और दुनिया के लोग थे, वो हमारे जैसे लोग थे, हमारे बीच में से गए हैं और हमारे रिश्तेदार भी हैं उनमें शामिल, हमारे दोस्त अहबाब हैं, तो हमारी भी बारी आ सकती है। ये ओवरऑल माशरे में जब ऐसा कोई हादसा होता है तो उसको हमेशा पर्सनलाइज सोचना चाहिए कि कल अगर हम इस जगह पे हों, खुदा ना खास्ता मेरे वालिदैन के साथ ये कोई वाकया हुआ, और मैं देख रही थी कल भी कि वो पेरेंट्स की उनको डेड बॉडीज ढूंढने में मुश्किल हो रही है, DNA टेस्ट नहीं हो रहे, क्योंकि निज़ाम जो है उसमें सारा प्रॉब्लम आया हुआ है। तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि ये सीरियसनेस हमें पहले शो करनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी अगर आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस पे नोटिस लिया है और अभी हमें मजीद भी अच्छी उम्मीद और अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड हमें सेट करना है। ये मुहज़्ज़ब
معاشروں میں اور یہ ایک پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں میں ان چیزوں کو اس لیے زیادہ امپورٹنس دی جاتی تاکہ آنے والے دنوں میں ایسے واقعات کا تدارک کیا جا سکے، انہیں روکا جا سکے. کیونکہ جب آپ چیزوں کو فور گرانٹیڈ لینا شروع ہو جاتے ہیں پھر اس طرح کے واقعات بھی اثر نہیں کرتے اور ایسے ہونے بھی زیادہ شروع ہو جاتے ہیں. تو 15 سالوں میں اگر اتنے واقعات ہوئے ہیں اور کسی کی بھی تحقیقاتی رپورٹ نہیں آئی تو یہی ریزن ہے کہ ایک واقعہ دوسرے واقعے کو کا پیش خیمہ بنتا ہے. جو غلطیاں اگر پہلی دفعہ میں چیک ہو جاتی، سٹاپ کر دی جاتی، تو شاید دوسری فلائٹ میں وہ لوگ جو ہیں وہ اس حادثے کا شکار نہ ہوتے. کیونکہ آج کل آپ دیکھیں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. ایئر ٹریول دنیا میں سیفسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اتنا ٹیکنالوجی کے ساتھ اب تو وہ ہر چیز کو وہ دیکھ لیتے ہیں، پہلے زیوم کر لیتے ہیں. ٹیکنیشینز ہیں، انجینئرز ہیں، آپ کا بہت سارا اس میں ایویشن کا جو کمپٹنس ہے وہ انوالوڈ ہوتی ہے. تو جب یہ تحقیقاتی رپورٹ آئے گی تو ایک طرح سے یہ ڈائسیکشن ہوگی، ہمیں پتہ لگے گا کہ اس ادارے کے اندر کتنی اب کیپیسٹی ہے اور ہمیں کس لیول پہ جا کے اس کی دوبارہ کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. کیونکہ اوپر کاسمیٹک کرنے سے ایئر لائنز نہیں چلا کرتی ہیں. 100 بندوں کی پوری فیملیز ختم ہوئی ہے، لوگ بچوں کی لاشیں ڈھونڈتے پھرے. تو یہ تکلیف جو ہے یہ ایز اے پیرنٹ میں سمجھ سکتی ہوں. اگر میرے ماں باپ ہیں، میرے ایک فادر، آئی لاسٹ مائی فادر، تو میں سمجھ سکتی ہوں اس بیٹے کی تکلیف کو جو اپنے باپ اور ماں کو رو رہے ہیں. ہمیں ایز اے ہیومن پہلے سوچنے کی ضرورت ہے، بعد میں سیاست آتی ہے. چلے بہت شکریہ کیسر شیخ صاحب، اور آپ نے اچھا کیا یاد کرایا. آج یوم تکبیر ہے، بہت بڑا دن ہے پاکستان کی تاریخ میں. پاکستان 28 مئی 1998 میں پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے اور اپنے آپ جو ڈیفنس ہے اپنا اس کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. کیسر شیخ صاحب، سر آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ بھی بہت ٹریول کرتے ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک تو ایم این اے بھی ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں اور بڑے زبردست بزنس مین بھی ہیں. یہ سر جو ایئر ایکسیڈنٹ ہوا بہت ہی افسوسناک اور دل خراش واقعہ تھا. یقین کریں عید پھیکی پڑ گئی، اگرچہ اس کو میٹھی عید کہا جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اچھی بات ہے اگر رپورٹ کو پبلک کیا جائے اور اگر سول ایویشن اتھارٹی کو میں اصلاحات لائی جائیں. یہ بیسیکلی ایک ریگولیٹر ہے اور اس کا ایک ریگولیٹر کا فنکشن بھی ہونا چاہیے اور ایک کمرشل فنکشن بھی ہونا چاہیے. کیسر احمد شیخ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار الرحمن صاحب شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپنی کولیگ قمر جو شوذب صاحب کو آج ان کا برتھ ڈے ہے ان کو وش کرتا ہوں. اچھا، ایک تو آپ نے 28 مئی کے حوالے سے بات کی، واقعی بہت بڑا دن ہے. اس واقعے نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا. اس سے پہلے ہمارے اوپر بار بار تھریٹ ہوتی تھی ہمارے پڑوسیوں سے. جب سے ہم نے یہ ٹیکنالوجی کا اپنا ایکسپلوژن کیے اور اس کے بعد ہم بہت ایک دنیا کی پہلی مسلم نیوکلیئر فورس اور پاور ہیں. انوار دیکھیے، ہم سب چاہ رہے ہیں ہمارا ملک کس طرح سے آگے بڑھے. تحقیق ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھی سے اچھی غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے کسی بھی طریقے سے، اور جو بھی بیسٹ اویلیبل ہمیں وسائل ہیں اس کے تحت. لیکن انفارچونیٹ تو ہے نا جی، دیکھیے کتنے ہمارے ایئر لائنس کے جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اس کو کمپیئر کر لیں دنیا کی دوسری ایئر لائنوں سے تو کیا حالت ہے ہمارے. میں کوئی دیکھیے نا، آپ کو پتا ہے کہ میں تنقید برائے تنقید کی بات ہی نہیں کرتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مل جل کے اصلاح کیسے کریں. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا کوئی بھی تو ادارہ، آپ ریلوے لے لیں جس قسم کے وہاں ایکسیڈنٹ ہوتے رہے، تو میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ہو رہے ہیں، یہ تھرو آؤٹ اپنی بات ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجیے اسٹیل مل پچھلے کوئی 4 سال سے بند پڑی ہے اور ہم ہر مہینے اس کی 56 کروڑ تنخواہ بھی دے رہے ہیں اور 100 کروڑ سے زیادہ اس پہ سود کی بھی پیمنٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی چیز بھی لے لیجیے، اس میں ہم ایف بی آر لے لیجیے. ایف بی آر ہم نے ٹارگیٹ رکھا 5500 ارب روپے، ہمیں وصول ہو رہا ہے 3900. کرونا کی وجہ سے کہہ رہے تھے، کرونا سے پہلے بھی 1000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ تھا. ہمیں اپنے اداروں کو ہر جگہ، لیکن صرف تحقیق کرا دینا، مثلا یہ جو شوگر کی آئی ہے رپورٹ، ہم صرف یہی کریڈٹ لیتے رہے کہ وہ دیکھیے پہلے نہیں ہوا تھا، اب اس کی رپورٹ آ گئی ہے. چلو اچھی بات ہے، یا جو بھی ہے جو بھی تبصرہ ہوگا، لیکن مسئلہ تو صرف ہے کہ جب تک قرار واقعی سزا نہیں ملے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کیا ہے صحیح طریقے سے قانون کے مطابق. دیکھیے ہمارے ادارے، میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہے. میں بزنس میں ہوں، آپ کو پتا ہے بڑے عرصے سے. مجھے بڑی عجیب سی لگ رہی ہے کہ ہمارے ہاں ایک آ کے ٹی وی پہ بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں ٹرانزیکشن یہ ہوئی اور یہ غلط ہوئی اور یہ کک بیک ہوا یا اس کی کوئی منی لانڈرنگ ہوئی. بتائیے
ہمارے ادارے، ہم کوئی بات بھی ہے تو اپنے FBI کو کہیں، ہم جا کے نیب کو بتائیں، ہم جا کے SCCP کو بتائیں، کوئی معاملہ انہوں نے کرنا ہے نا. اب میں یا آپ یا کوئی تو ٹی وی کی شکل دیکھ کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے نا کیا کسی نے کیا ہے. ہم پگڑیاں اچھال رہے ہیں. اس طرح پوری دنیا ہنس رہی ہوگی کہ ہم نے کیا طریقہ، دنیا میں کہیں نہیں یہ طریقہ میں نے نہیں دیکھا کہ ٹیلی ویژن پہ فیصلہ ہو کہ یہ PTI ہے یا یہ کوئی فلان منی لانڈرنگ ہوئی ہے. یہ جو ادارے ہمارے یہاں ہیں، آپ کسی کو بھی شکایت ہے، ہر کوئی کورٹوں میں جا سکتا ہے، ان اداروں کے پاس جا سکتے ہیں. ہم بہترین طریقے سے، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے جب ٹی وی میں آپ ٹی وی میں بہتری آئی ہے نا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس طرح آپ سب کو موقع دے رہے ہیں، پہلے نہیں تھا. پہلے وقتوں میں یہ PTV میں نہیں ہوتا تھا، صرف حکومت کی زیادہ تر لائن ٹو کی جاتی تھی. ٹھیک ہے کیسے صاحب، آپ کا نقطہ آگے سر. مشرف زیدی صاحب کے پاس میں جاؤں گا، آپ نے عام نکات اٹھائیں. مشرف زیدی صاحب، سر آپ اس حوالے سے بتائیے گا، یہ جو PIA کا سانحہ ہوا، جو ایئر بس تھی اور اس میں 97 لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے، شہید ہو گئے، اور عید سے ایک دو روز قبل ہی ہوئے، جمعۃ الوداع پہ ہوئے، اور اتوار کو عید ہوئی تھی، اور بڑی ڈسٹنگوش قسم کے لوگ اس میں جا رہے تھے. ان کے تمام پروفائل سامنے آ رہے ہیں. 2 لوگ معززاتی طور پہ ظفر مسعود صاحب اور زبیر گل صاحب بچ گئے. مشرف صاحب کیا کہیں گے؟ رپورٹس پبلک ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن کس طرح کی ہونی چاہیے، سول ایویشن اتھارٹی میں کیا اصلاحات آنی چاہیے، PIA کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج بھی وزیر صاحب سے سوال ہو رہا تھا کہ جعلی ڈگریوں کا ایک ایشو ہے، اگرچہ میں اس کو اس ثانیہ سے جوڑنا نہیں چاہتا، لیکن انہوں نے 647 لوگوں کو PIA سے فارغ کیا، جس میں پائلٹس اور ڈفرینٹ ایویشن میں جو ٹیکنیشینز ہیں وہ بھی شامل تھے. کیا کہیں گے آپ اس میں مشرف زیدی صاحب؟ کیا اس حوالے سے ہمیں جو اصلاح احوال ہے اس کا آغاز کر دینا چاہیے؟ بہت شکریہ انوار. اور سب سے پہلے تو اپنا میڈم کمل کو میری طرف سے سالگرہ مبارک. ظاہری بات ہے چاہے عید ہو یا یہ جنم دن کی مبارک ہو، تھوڑا سا بھرے ہوئے اور بھاری دل سے ہی جو ہے ہم سب جو ہے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا سانحہ ایک تو یہ PIA کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو COVID-19 کا سانحہ چلتا آ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے ہیوینس ہے ماحول میں. اب میں اس میں مزید، آپ کو پتہ ہے میری کوشش ہمیشہ ایک بڑے پازیٹیو اور آپٹمسٹک ٹیک دینے کی میں کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے آج کیونکہ ایک اور ایشو بھی چلتا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اس کے حوالے سے بھی، اور چاہے وہ PIA کا ہو، اصلاحات سے جڑا ہوا ہو، میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کی ایک ٹویٹ جو ہے جو مجھے یاد ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت نسبتاً نئی حکومت تھی اور جو امیدیں تھیں چاہے وہ ہماری ہوں، میں اپنے آپ کو کبھی میں نے نہ کہا اور نہ میں آج تک ہوا ہوں، شاید آئندہ ہوں، لیکن آج تک میں نے PTI کو ووٹ نہیں دیا. لیکن اس کے باوجود میرے ملک کا وزیر اعظم ہے، جب وہ ایک اچھی بات کرتا ہے تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، فرینکلی بڑی امید بھی ہوتی ہے. 21 جنوری کو وزیر اعظم عمران خان نے فرمایا، "The grief and anger of the people of Pakistan on the Sahiwal incident is understandable and justified. I assure the nation that when I return from Qatar, not only will the guilty be given exemplary punishment, but I will review the entire structure of Punjab Police and start process of reforming it." یہ ماشاءاللہ ساہیوال انسیڈنٹ ہم سب کو یاد ہے، کیونکہ آپ ہی کے شو پہ متعدد دفعہ میں نے آ کے، چاہے وہ ساہیوال انسیڈنٹ ہو یا کوئی اور انسیڈنٹ ہو، اس سے پہلے قصور میں ایک بچی 8 سال کی تھی، زینب اس کا نام تھا، اس کے ساتھ تشدد ہوا تھا پچھلے دور میں. یہ دور کا یا ایک لیڈر سے منسلک تنقید مقصد نہیں ہے، اس وقت اور حکومت تھی، اس وقت اور ہے. جب کوئی چیز نئی ہوتی ہے، فریش ہوتی ہے، تو اس کا دکھ اور درد اور غصہ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہم بہت تیزی سے 1 2 3 4 دن میں ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور ان باتوں کے ریاکشن میں ہمارے لیڈران جو ہے وہ دعوے اور وعدے کرتے ہیں کہ نہیں آپ بے فکر ہو جائیں، میرا کام ہے یہ، آپ نے مجھے ووٹ دیا ہے، آپ مجھے لے کے آئیں، میں اس کو ٹھیک کر کے دوں گا. لیکن کیونکہ ہماری اپنی جو اٹینشن سپین ہے وہ بھی بہت کم نوعیت کی ہے، اور جو لیڈران ہیں ظاہری بات ہے ان کی بھی، کیونکہ وہ بھی ہمارا حصہ ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہوں، اور جتنے بھی لیڈر ہیں سب ہمارے ہیں، وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں. تو ایشو یہ نہیں ہے کہ ایک برا ہے یا دوسرا اچھا ہے، یا دوسرا اچھا ہے اور ایک برا ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک نظام کے طور پہ ان چیزوں پہ ڈسکس کر کے میرے خیال ہے تھوڑی سی I'm sorry شاید سخت
آپ کو لگے یہ بات، لیکن ہمیں بھی تھوڑی شرم و حیا کرنی چاہیے کہ بار بار عوام کے ساتھ یہ جھوٹ اور یہ فریب کہ جی یہ ریفارم ہوں گی چیزیں یا کوئی جو ہے اس کا خمیازہ کسی کو بھگتنا پڑے گا، یہ ایک نہایت ہی بھیانک قسم کا جھوٹ ہے۔ ہمارے سامنے وہ رپورٹیں ہوں یا نہ ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جو قصوروار ہیں ان کو اپنے جو قصور ہیں ان کا کسی طرح سے کوئی خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کس کس طرح کے پریشرز جو ہے وہ چاہے ہمارے وزیر اعظم ہوں، ہمارے آرمی چیف ہوں، ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں، ہمارے چیف جسٹس ہوں، جب یہ لوگ بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اور متعدد دفعہ اس ملک میں پچھلے 5 سے 10 سال میں آپ یاد کیجئے کون سا ایسا عہدیدار ہے اس ملک کا جس نے آ کے ایک بے بسی کا احساس یا جو وہ ہے وہ نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی تھوڑا سا لگام دینا چاہیے اور یہ ریفارم کی باتیں اور یہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نمک کی طرح ہے، ہم نمک چھڑک رہے ہیں ان لوگوں کے دکھ پہ اور رنج پہ جن کے گھر والے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں کراچی میں اس ایئرپورٹ کے حادثے میں۔ لیکن مشرف زیدی صاحب، میں چلے کنول صاحب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، آپ نے سنا ساری مشرف زیدی صاحب کی بات، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو پہلے بھی کی گئی تھی، ساہیوال انسیڈنٹ کا انہوں نے حوالہ دیا کہ بھگتنا پڑے گا جو اس کے واقعے میں ملوث ہیں۔ پی آئی اے میں بھی آج بھی کہا جا رہا ہے، غلام سرور صاحب کہہ رہے تھے کہ بغیر کسی پریشر کے تحقیقات ہوگی اور جینون ہوگی۔ ساتھ میں کیسر شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا جاتا ہے لیکن ایگزامپلری پنشمنٹ نہیں دی جاتی۔ آپ حکومت کی نمائندگی کر رہی ہیں، ترجمان ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، کیا کہیں گی؟ بھگتنا پڑے گا اینڈ یو مین اٹ دس ٹائم؟ جی میں تھوڑا سا نا مشرف زیدی صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھا دیتی ہوں۔ دیکھیں انہوں نے ٹھیک ذکر کیا ہے، لیکن اتنا نظام جو روٹن ہے اور جس طریقے سے انہوں نے سب کو ایک ہی اس میں کھڑا کر دیا، میں ان سے ڈس ایگری نہیں کروں گی، میں ان کے جو جذبات ہیں اس کی قدر کرتی ہوں، لیکن صرف اتنا کہوں گی کہ دیکھیں ہر ایک کو ایک سیٹلنگ ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اس نظام کو خراب کرنے میں سب نے ماشاءاللہ 30-40 سال پورا پارٹیسپیٹ کیا، تو ٹھیک کرنے کے لیے جب آپ ڈیڈ لائنز کی بات کریں گے تو اس میں آپ بے شک ڈیٹس کے ساتھ ٹویٹر کے جو بھی ٹویٹس ہیں وہ بتائیں، لیکن ایک بندے کی ول ہے اور وہ اس پہ کام بھی کر رہا ہے۔ ریفارمز کے لیے پراپر ایک پروسیجر ہے۔ اب ہم نے اگر ایک زینب الرٹ بل تھا وہ ہم نے پارلیمنٹ سے پاس کرانا تھا، وہ جا کے پہلے سینٹ میں پھنسا رہا ہے، پھر نیشنل اسمبلی میں، پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی میں پھنسا رہا ہے۔ یعنی یہ پروسیس اتنے لینتھی ہیں اور آپ کی جب تک ساری پولیٹیکل جتنی بھی لوگ ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں آتے تو چیزیں آگے نکلتی نہیں ہے۔ ایٹ ٹائمز ہم خود فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے اور کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہو بھی رہا ہے۔ اسپیڈ بے شک سلو ہو سکتی ہے کیونکہ ایک روٹن نظام کے تحت ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس نظام کے اندر مطلب ہم نے گٹروں کو کھولنے کے لیے ہمیں گٹر کے اندر اترنا پڑ رہا ہے اور اس کے لیے ہم خود کو بھی خراب کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم چیزیں صاف کر رہے ہیں۔ لیکن میں عوام کو بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ہوپ لیس ہو جائے کہ ہم کچھ نہیں کر رہی ہیں، ہم بالکل کر رہی ہیں۔ اور پولیس ریفارمز پہ پورا ان کا فوکس ہے۔ اس میں ابھی ریسنٹلی کچھ آیا بھی تھا، میں نے ابھی آپ سے شیئر بھی کرتی ہوں کچھ، میں بغیر اس کے اتھینٹک جب تک میرے پاس ڈاکیومنٹ سامنے نہیں ہوگا میں نہیں شیئر کروں گی، بٹ ہم نے اس پہ پروپوزلز دی ہیں۔ اب تھینکس ٹو آر بیوروکریسی جس پہ گورنر صاحب بھی آ کے بول رہے ہیں، اور یہ بیوروکریسی ظاہر ہے 2 سال پہلے پی ٹی آئی کی حکومت جب الیکٹ ہو کر آئی ہے تو ہم نے بیوروکریٹس بالکل الیکٹ نہیں کیے، یہ وہی ہیں جن کے ساتھ ہم مل کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم کوشش کریں کہ ہم ان کو وہ ساری سہولیات پرووائڈ کریں جس کی وجہ سے سسٹم میں کہیں بریک لگتی ہے۔ اب اللہ کرے کہ جس سپیڈ سے ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اس سپیڈ پہ وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں۔ جہاں تک آپ دیکھیں شوگر کی آپ نے بات کی، کبھی پاکستان میں نہ انویسٹیگیشن کرائی گئی، نہ لوگوں نے اس طریقے سے آ کے اوپن کیا، نہ یہ کیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جس کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کی آپ نے رپورٹ پیش کی ہے۔ اب آپ کو جب انٹینشنز ہوتی ہیں تبھی اس قسم کی رپورٹ باہر آتی ہے، ورنہ آنی ہی نہیں تھی۔ تو فالو اپ ہوگا۔ اب یہ صرف رپورٹ میں نام ظاہر کر دینا، کنول صاحب میرا سوال سن لیجیے گا۔ ایک اور بتا دوں، 22 جون کو ابھی ہمارا سیشن سٹارٹ ہونے والا ہے 5 جون کو، تو 22 جون کو یہ ساری جتنی سول ایویشن سے ریلیٹڈ رپورٹ ہے یا جو انویسٹیگیشن ہوگی یہ پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی، اور ہمارا ایک پارلیمنٹری گروپ بنا ہوا ہے جس میں سارے ایم این ایز ہیں۔ اگر کبھی آپ کو اس کی، میں کیونکہ وہ کانفیڈینشیل ہے میں بتا نہیں سکتی، لیکن اگر کبھی آپ اس کی وہاں پہ ایم این ایز کی یا ہم جو پارلیمنٹیرینز ہیں ہماری کبھی بات چیت سن لیں تو میرے خیال میں جتنے ہم خود پہ تنقید کرتے ہیں اور خود اپوزیشن والے پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہیں کنول صاحبہ اس گروپ میں؟ جی کیا کہہ رہی ہیں؟
उसमें अपोजिशन वाले MNAs भी शामिल हैं? नहीं जी, अपोजिशन ही हमारी इत्तेहादी और हम खुद है, और हमें अपोजिशन से ज्यादा हम अपने आप पे खुद तनकीद कर रहे थे, क्योंकि आपको सबसे पहले अपनी गलतियां खुद देखनी होती है, अपना इहाता आप खुद करते हैं तो आप चीजों को करेक्ट करते हैं। और वो उस वक्त होता है कि जब आपके दिल में ये और आपकी नीयत हो कि आपने काम करना है। अगर आपको लगे कि सब कुछ ठीक है और हमने इसी निजाम के तहत हमने बस मौजें मारनी है, 5 साल पूरे करेंगे, दोबारा आने का चांस अपना पक्का करना है, तो फिर तो बहुत आसान है। लेकिन हमारे लिए मुश्किल इसलिए कि हम सारे इस चीज पे हैं। दूसरी बात ये है कि ये एविएशन से रिलेटेड जो है, इसमें हम सबका इंटरेस्ट भी है, इसमें हमारे प्यारे गए हैं, हमारे बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से रिलेटेड लोग हैं जो गए हैं। इसलिए देखें, ये जरूरी नहीं होता है कि हम आके रोना धोना करें, लेकिन हम इस मुआशरे का हिस्सा है, हम स्टेक होल्डर हैं। चलिए, विल है पाई जाती है, आपने कहा विल है, ये टेक अवे। कैसर शेख साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप पे साथ हमने चीनी पे जब प्रोग्राम किए, जब इसकी कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ तो आप भी उस वक्त आए थे। जाहिर बात है, आपका बैकग्राउंड, आप इस चीज को समझते हैं। ये तो कंवल शोजब साहबा की बात से मैं एग्री करूंगा कि जब इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट आई थी तो कहा गया था अपोजिशन की जानिब से कि जी फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो नहीं आएगी, और कमीशन बना दिया गया, 3-4 हफ्तों की तौसीह भी ले ली गई है और मामला जो है वो लटक गया है। फिर रमजान के इख्तिताम के वक्त ये रिपोर्ट भी आई, बड़ी मुफस्सिल रिपोर्ट है, 365 सफ़हात पर मबनी है। वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, आप लोगों के दौर में 26 अरब रुपए की, शायद खाकान अबाई साहब ने 2017 में 20 अरब रुपए की दी, और 4 लाख जो चीनी है उसको एक्सपोर्ट करने की भी इजाजत दी। जाहिर सी बात है, बुज़दार साहब ने भी के दौर में 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब के होते हुए एक्सपोर्ट की भी इजाजत दी गई। ये आप अप्रिशिएट करते हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट आई है और वाज़ेह तौर पे सामने आए हैं, ये नहीं किया गया कि जहांगीर तरीन साहब या खुसरो बख्तियार साहब की मिल्स को क्लियर चिट दी हो और शहबाज शरीफ साहब और ओमनी ग्रुप की मिल्स को क्लियर चिट ना दी हो। कैसर शेख साहब, और फॉलो अप क्या होना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? हमारा बड़ी अच्छी आप प्रोडक्टिव जो डिस्कशन करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं सबसे पहले तो ये PIA का जो हादसा हुआ है ना, सारी जानें बड़ी कीमती हैं। हमारे दो मेरे बड़े करीबी लोग, मैं उनको याद करना चाहता हूँ। शब्बीर साहब बेडवेयर एसोसिएशन के ना चेयरमैन थे। शब्बीर बड़े अरसे थे वो बेडवेयर एक्सपोर्ट्स के लिए सबसे बड़े, और उनका ज़ाती तौर पे उनका अपना मतलब इसमें शहादत हो गई। और फिर पोलानी ट्रेवल्स के दो बिजनेस कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाले, सारी जाने सारा अल्लाह ताला सबको मग़फ़िरत करे, मैं उनको याद कर रहा हूँ। तो ये जो आपने शुगर की बात की ना, देखिए बहुत अच्छा, ये रिपोर्ट आई, बहुत अच्छी बात है। जितनी बार आप कह लें आनी चाहिए, हर एक की रिपोर्ट आनी चाहिए, अगर सिर्फ रिपोर्ट आने तक ही हम महदूद रहें। बात ये है, जो कुछ हुआ है इतना बुरा हुआ है। देखिए, मैं अनवार आपको बताऊं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौर में, मैं पार्टियों की बात नहीं करता, लेकिन मैं रेफरेंस के तौर पे कह रहा हूं कि चीनी जब हमने शुरू की 2013 में, तो उसका भाव 54 रुपीज था, 54 रुपए किलो था। जब छोड़ा मुस्लिम लीग ने तो 53 रुपीज पे छोड़ा चीनी का भाव। बात यह है कि चीनी का जो भाव बढ़ गया, ये इसमें वो काउंट नहीं करती कि आपने कितनी इसको रिबेट दी, कितनी आपने सब्सिडी दी, क्या चीज, वो नहीं है। मसला ये है कि बना क्यों इतनी क्या वजह हुई। खुद कैबिनेट में फैसला हुआ, भाव जो है वो 53 से 80 हो गया था, और वो फायदा किन शुगर मिलों ने लिया। अब जो रिपोर्ट आ गई है, ये FBR क्या करता रहा, हमारा FIA क्या करता रहा, ठीक बात है। इनके पास ये मैं आप बताइए, हजारों हमारे ऑफिसर्स हैं, क्या इनके पास शुगर का उनकी कास्ट ही नहीं है? आप अंदाजा करिए अनवार भाई कि ये क्या कर रहे हैं कि उनकी कास्ट कुछ थी और वो शो कुछ कर रहे थे। किसके साथ हुआ? ये हमारे इदारे मिलके करते रहे या नहीं हुआ? किसी ने भी किया, उनको करार वाकई उसके खिलाफ कानून के तहत उनकी जो बनती है, जो के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो जब तक, बहुत ही अच्छी बात है कि शुगर की रिपोर्ट आ गई। अगर हम रिपोर्ट तक ही कहते हैं, हाँ रिपोर्ट से मिलेगा क्या? वो जो 300 या 200 या जो भी अरब रुपए है, 53 रुपए से 80 रुपए चीनी का भाव चला गया, उसमें किसने ज्यादा दी रिबेट, किस दौर में कम हुई, अपनी जगह। असल इंपॉर्टेंट वो नहीं है, वो तो 3 अरब या 5 अरब या 10 अरब की बात है। असल जो कंज्यूमर, जो आम आदमी, जो दरमियाना बंदा जिसने शुगर ली है, उनको जो ये नुकसान हुआ है 200 अरब या 150 अरब या जितना भी नुकसान हुआ एग्जैक्ट, वो ये इदारे क्या कर रहे थे, हमने क्यों उनको होने दिया? जब ये बढ़ रही शुगर की कीमतें, हमने अलाउ कर दी एक्सपोर्ट दी। कोई भी समझने वाला बिजनेस का, फाइनेंस को और इकोनॉमिक को समझने वाला ये कर ही नहीं लगता था फैसला। और फिर चलो, फिर
پھر اس کے بعد آپ نے ان کو ایڈیشنل بینیفٹ دے دیا، ایک تو ایکسپورٹ الاؤ کر دی، چلو کر دیتے، کیونکہ ڈالر بڑا تھا نا، ڈالر انوار 115 سے 160 ہو گئے، پھر ہم نے ایڈیشنل ان کو بینیفٹ دے دیے، تو اس کی وجہ سے وہ بینیفٹ بھی اتنے چلو ہو گئے. امپارٹنٹ تو یہ جو قیمت بڑی ہے، تو جو پرائم منسٹر صاحب کے لیول پہ فیصلہ ہوا ہے، کیبنٹ میں فیصلہ ہوا ہے، اور جو پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، جو اب بتائیے نا، عمران خان صاحب سے تو توقعات لوگوں کو تھی کہ عام آدمی کو فائدہ ہوگا، یہ جو ہوا ہے جو کچھ اس کا اس طرح خمیازہ ہوگا، یا جو روز کچھ ہو رہا ہے. آپ آئی پی کی بات کر رہے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے بینیفٹ لیے، اگر ناجائز بینیفٹ لیے تو کوئی بات نہیں، اس کا بس آخری بات یہ کہہ رہا ہوں، وہ یہ جو ایکشن ہے ضرور کرتے رہیں اور آپ ایک جگہ کریں، لیکن یہ سارے معاملے کو آپ نے یہی کر دیے. ہماری آمدنی گھٹ گئی، 7 کروڑ بندہ خود اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ نیا غریب ہو جائے گا جو پہلے غریب نہیں تھا. جو حالات بننے، ہم نے جو ایف بی آر کا اگر فرض کیجئے پہلے غلط کام ہوئے اور پورا ریونیو نہیں حاصل کیا گیا، تو اب لوگ اگر سارے اچھے ہیں تو پہلے جتنا ریونیو یعنی حکومت کی آمدنی بھی نہیں حاصل ہو رہی. پوائنٹ ٹیکن سر، پوائنٹ ٹیکن. مشرف زیدی صاحب، انوار مجھے 1 منٹ دیجیے گا. وہ پیسہ کدھر جا؟ جی کیسا صاحب آپ کے نقطہ آ گیا سر، اگر 1 بائی 1 چلتے ہیں آپ کا نقطہ آ گیا. جی قمر صاحب آپ کچھ جلدی سے انٹرجیکٹ کیجیے گا، پھر میں مشرف صاحب کو پورا وقت دوں گا. جی رپورٹ کا آنا ایسے ہی ہے کہ ویل بگن از ہاف ڈن. آپ نے اگر گھر بنانا ہے تو بنیاد ڈالنی پڑے گی، یہ سٹیپس ہوتے ہیں، اور جس طرح کسی بھی کام کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو چھلانگ نہیں مار سکتے. آپ پہلے رپورٹ، کوئی تحقیقاتی رپورٹ آتی ہے، اس کے بعد ہی آپ متعلقہ اداروں کے پاس بھیجتے ہیں نا، تو اب آپ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنی بڑی یہ بتاتے ہیں، شائخ خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے دور میں جو چینی شروع ہوئی تھی تو تب بھی اتنی تھی، اور جب ہم نے ختم کیا تب بھی اتنی تھی. بات ساری یہ کہ یہ جس طرح انٹرنیشنل پرائسز ہوتی ہیں کموڈٹی کی مارکیٹ میں، وہ کمپیٹیٹیو لیول پہ چلنی چاہیے. اگر انٹرنیشنلی پرائسز بڑھی ہیں تو آپ بھی بڑھائیں. چینی از ناٹ اے اسٹیپل فوڈ، اور یہ میں بڑی رسپانسبلٹی سے کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ آٹا اور یا جو گندم یا دوسری دالیں ہیں جس سے آپ پیٹ بھرتے ہیں، چینی کو آپ نے، آپ کی جو نہ صرف یہ کہ شوگر مافیا، یہ چینی کی وہ کمرشل انڈسٹری جس میں آپ کے ڈرنکس اور دوسری چیزیں، انہوں نے اس کو اتنا اسینشل ایک آئٹم بنا دیا. ایک عام کنزیومر ایک مہینے میں کتنی چینی کھا لیتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے. میکسیمم 10 کلو کھا لے گا، 20 کلو کھا لے گا. اس کو تو آپ دور جدید میں جو وائٹ پوائزن کہا جا رہا ہے. میں ذرا مشرف صاحب کو جب جاؤں گا. مشرف زیدی صاحب، اس چیز کو ذہن میں جی قمر صاحب آپ کا نقطہ آ گیا، میں چاہوں گا آپ مجھے بتانے دیں کہ فیڈرل نے کوئی سبسڈی نہیں دی ہے چینی پہ، ٹھیک ہے، اور پنجاب نے جو دی ہے وہ کمیشن میں آ کے انہوں نے رپورٹ کا حصہ بنے، اور جس دن انکوائریاں ہوں گی یا کوئی ادارے بلائیں گے تو پھر وہ جا کے جو مجرم ہے وہ جواب دے گا، جواب دے ہوں گے. جی مشرف زیدی صاحب، سسٹم یہ روٹن ہے، تو قمر جوزف صاحبہ کا کہنا ہے کہ اس کو کھڑا کرنے میں، اس کی اصلاحات کرنے میں وقت لگتا ہے، نیت ہے، ول ہے، اور ابتدا کر دی گئی ہے، بنیاد ڈال دی گئی ہے. مشرف صاحب. جی میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، نیت اور ول ہر حکومت میں رہی ہے، اور ہر حکومت نے کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن جو ہے وہ دیا ہے، اور اس والی نے بھی دیا ہے، اس سے پچھلی نے بھی دیا تھا، ان سے پچھلوں نے بھی دیا تھا. یہ میرا موقف، آپ تو انوار میں آپ کے شو پہ پچھلے کم از کم 10 سال سے تو آ رہا ہوں، تو یہ موقف کنسسٹنٹلی آپ نے دیکھا ہی ہوگا. جہاں تک رہی بات کیونکہ پہلے بات ہو رہی تھی ایئر لائن کی، تو جہاں تک یہ جو ایئر لائن کریش ہوا ہے اس کے بعد جو وکٹمز ہیں ان کی اگر آپ کہانی سن لیں، کیونکہ ظاہری بات ہے گورنمنٹ کی تعریف کرنا تو، اور اگین مجھ سے بہتر تو کم ہی لوگ کرتے ہوں گے، مجھے تو جو تھوڑی سی بھی اچھی چیز جب نظر آتی ہے تو مجھے بڑا شوق ہے اپنے، کیونکہ میرے ملک کا فائدہ ہے، میرے ملک کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ کیوں نہ کریں. لیکن عارف اقبال فاروقی صاحب نے آ کے ایک اپیل کی، وہ آپ نے یقیناً دیکھی بھی ہوگی سوشل میڈیا پہ، ان کی ٹویٹس بھی موجود ہیں. اسی طرح انعام الرحمان اور عادل رحمان صاحب کے جو والدین تھے، ان کی فوتگی اس میں ہوئی، ان کی بھی میں پڑھ کے نہیں سناؤں گا کیونکہ وہ دل کو رلانے والی بات ہے. لیکن اگین میں کہوں گا یہ جو سسٹم روٹن ہے، اس کو روٹن کہنے سے یہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا، نہ یہ کمٹ کرنے سے کہ ریفارم ہو جائے گا، یا نہ اس سے کہ کسی کی نیت اچھی ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کچھ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. ایک جو بڑی اچھی چیز ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں، وہ یہ کہ اب الحمدللہ ہمارا پی ٹی وی جو ہے اس پہ کسی کو کوئی روک نہیں سکتا. جس طرح سر نے پہلے فرمایا، بالکل درست فرمایا کہ اب
پی ٹی وی پہ بیٹھ کر ہم کھل کے جو ہے نام لے کے ملک ریاض صاحب کی جو ماشاءاللہ جتنی زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اگین چاہے فوجی حکومت ہو، چاہے سویلین ہو، چاہے پی 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 ہو، پی ایم ایل نون ہو، پی ٹی آئی ہو، بلکہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی نے تو شاید ایز فار ایز ملک ریاض از کنسرنڈ سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اچھا، آپ مجھے اجازت دیجیے گا پلیز بات کرنے کی. اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے ان کا نام لے کے جو ہے ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اگر وہ اتنے جو ہے کلین اور شفاف تھے تو پھر اس رپورٹ میں کس طرح سے جو ہے بار بار، اور ان کا اتنا اہم اور کلیدی کردار ہے اپنی اس میں اپنی پارٹی میں جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے، بلکہ وہ بیچارے ان کو شاید میٹنگ نہیں مل رہی عمران خان صاحب سے، ہمارے وزیر اعظم سے، تو وہ ٹویٹر کے تھرو اپیل کر رہے ہیں کہ میٹنگ ان کو ملے. جس طرح دیگر کئی مطلب ہزاروں جو ان کے ٹرولز ہیں، امپلائیز جو رہے ہیں، انہوں نے جو ہے یہ سوشل میڈیا کے تھرو اپیل کر کے ان سے میٹنگ حاصل کر کے جو اپنا کام چلایا، اسی طرح تارین صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک اہم دور ہے ہمارے کلچر میں، ہماری سیاسی ثقافت میں، اور میں پھر سے جو ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ساری سیاسی جماعتوں کو، خاص طور پہ پی ٹی آئی کو، پی ایم ایل نون کو اور دیگر اور جو پی 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 کو، جو اتنا زیادہ ابیوز جو ہے ان کی طرف جو دھکیلا جاتا ہے، اس کے باوجود کوشش کرنے پہ کہ کسی نہ کسی طرح یہ روٹن سسٹم ٹھیک ہو جائے. ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن یہ انشاءاللہ اسی نظام سے اور انہی ڈسکشنز اور ڈیبیٹس کے ذریعے یہ سسٹم جو ہے بہتر ہوگا، اور اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے. پھر سے میں کہوں گا جتنے ہمارے ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹرز ہیں، سب جو ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں. چلیے، آپ نے اور پی ٹی وی کو اپریشیٹ کیا، تھینک یو ویری مچ، اور آپ ہمارے بڑے فریکوینٹ وزٹر بھی ہیں. تھینک یو، تھینکس فار کمنگ اینڈ ایکسپریسنگ یور ویوز کینڈیڈلی. کنول شوذر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر سی بات ہے یہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے اور اب لوگوں کی توقع یہی ہے، جیسے مشرف صاحب کہہ رہے ہیں، کیسر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پر جو لوگ ملوث پائے گئے، ظاہر سی بات ہے قیمتیں جب بڑھیں، اور خود رپورٹ کہتی ہے کہ کسانوں کو استحصال کا نشانہ بنایا گیا، عوام کو استحصال کا نشانہ بنایا گیا، اور آپ نے خود کہا کہ شوگر انڈسٹری ہے، شوگر مافیا ہے، ان کا ایک اپنا گرڈ لاک وہ بنا لیتے ہیں سسٹم پہ، وہ بڑی بڑی پارٹیوں میں بڑے بڑے عہدوں پر رہتے ہیں، اور ظاہر بات ہے ڈیسیجن میکنگ میں ان کی رائے بڑی توانا اور مضبوط ہوتی ہے. ان لوگوں کو اب سزا دینی ہے جو ملوث پایا جائے. ظاہر بات ہے ایوری باڈی شوڈ گیٹ اے فیئر چانس، ان کو فیئر چانس ملنا چاہیے. کمیشن کی رپورٹ ہے، اگر وہ اس سے اختلاف رکھتے ہیں ان کو چانس ملنا چاہیے، لیکن جو ملوث فائنلی پائے گئے ان پہ مضبوط ہاتھ ڈالا جائے گا. پولیٹیکل ول کا وہاں پر بھی اظہار ہوگا. میں ذرا کلیئر کر دوں، دیکھیں جو فورینسک رپورٹ ہے نا، یہ کسی کورٹ کا کوئی ججمنٹ یا ڈیسیژن نہیں ہے جی، یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے. اس میں چینجز ہو سکتی ہے، پلس مائنسز ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے گڑبڑ ہوئی ہو کوئی نہ کہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کمی رہ گئی ہو. تو لیکن جہاں تک جس کے نام آئے ہیں ان کے پاس ظاہر ہے بالکل موقع ہونا چاہیے، وہ جائیں گے جب کمپیٹنٹ فورمز پہ بلائے جائیں گے، جو آپ کے کانسٹیٹیوشنلی وہ فورم ہے کہ جہاں سے آپ کی جو ججمنٹ پاس ہوتی ہے وہ پھر آپ نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس کو انفورس کرنے کو بنانا ہوتا ہے، انشور کرنا ہوتا ہے. فار انسٹنس اگر نیب ہے یا ہائی کورٹس میں جا رہی ہے، سپریم کورٹ تک جا رہی ہے، واٹ ایور جو بھی کمپیٹنٹ فورمز ہیں یا کرپشن جو اس سے ریلیٹڈ کورٹس ہیں، تو یہ وہاں جائے گی. اس کے بعد ظاہر ہے پورا ایک مقدمہ جس طریقے سے چلتا ہے، ایک تحقیقاتی، لیکن بیسک تو یہی ہے. اور ایک انہوں نے اچھی رپورٹ بنائی ہے کہ انہوں نے پورا انرتھ کر کے بتایا کہ پاکستان میں اتنے سالوں سے اگر یہ مافیا آپریٹ کر رہا تھا تو کیسے کر رہا تھا. اور یہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آئسولیشن میں آپریٹ کرے. آبویسلی ان کو یہاں سسٹم کے اندر سے سپورٹ مل رہی تھی. اب اگر ایف بی آر کے یہ جو کے این انسپیکٹرز ہیں وہ اگر ان کے ساتھ ملے ہوئے اور کمیشن کھا رہے ہیں، اور اگر کاسٹ آف پروڈکشن نہیں ڈٹرمن ہو رہی اور پھر اس پہ گورنمنٹ آ کے سبسڈی دے رہی ہے، اور پالیسی میکرز بھی وہی ہیں، وہ خود آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اپنی اپنی اتنی بڑی بڑی ملز ہے، پھر انہی کے ساتھ جو دوسرے بیوروکریٹس ہیں وہ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں، تو اسی طرح یہ کارٹلز آپریٹ کرتے ہیں. تو سسٹم میں جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، پالیسی میکرز بھی وہی ہیں جنہوں نے اپنے لیے خود ہی انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے انو والی بات ہے، ہم تو پنجابی میں سیدھی سیدھی یہ بات اس طرح کہتے ہیں. تو اب وہ سارے انوں کو ایک طرف کرنا ہے اور سسٹم کو سیدھا کرنا ہے. مشکل بہت ہوئی، پریشر بہت زیادہ تھا. اور جہاں تک ترین صاحب کا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ نااہل ہوئے تھے سپریم کورٹ سے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے ان کو کوئی عہدہ نہیں ان کا باقی رہا تھا. ہم نے سیکرٹری جنرل دوسرے اپوائنٹ کر لیے تھے. اس ٹائم تک سیکرٹری ان کا تھوڑا عرصہ عہدہ خالی رکھا تھا جب تک ان کے اوپر دوبارہ
कोर्ट ने उनको डिसीजन नहीं दिया था। उसके बाद से वो किसी पार्टी के ओहदे पे नहीं रहे और ना किसी पार्टी के डिसीजन मेकिंग में वो शामिल नहीं थे। वो आउट ऑफ द वे एज अ फ्रेंड वो जरूर बात कर सकते थे, लेकिन उनका कभी भी बात जो है वो ऑफिशियली काउंट नहीं की गई है। ठीक। अच्छा, जहाँ तक निज़ाम की रिफॉर्म्स की बात है, इन्होंने ठीक है मुशर्रफ साहब ने, जब हम इस तरह डायलॉग करते हैं, जब हम बात करना शुरू करते हैं, जब वो आम आवाम के पास पहुंचती है और उस पर डिबेट खुल जाती है, फिर वो इनएविटेबल हो जाता है कि आप उसको बचा सकें या छुपा सकें। तो ये फर्स्ट स्टेप है और मैं समझती हूँ कि वो जिस तरह मैंने पहले कहा था कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर रिपोर्ट सामने आ गई, इसमें ना अपने को देखा है ना पराये को देखा है। देखें, अगर मुख्तलिफ कार्टल्स के मेंबरान मुख्तलिफ हुकूमतों का और मुख्तलिफ पार्टियों का इसलिए हिस्सा बनते रहे कि वो किसी न किसी तरह निजाम का हिस्सा रहे और ताकत उनके आपका पॉइंट आ गया मैम, ताकि उनका बिजनेस और उनका काम चलता रहे। चले, अब कैसा शेख साहब से इतना बता दूं, हम किसी बिजनेस के खिलाफ नहीं है, हम बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं है, इस मुल्क में दौलत इकट्ठी करने के खिलाफ नहीं, लेकिन रिसोर्स जरूर चेक होगी जैसे दूसरी दुनिया में होती है। आपका जायज तरीका है, 100 दफा करें, अरबों खरबों कमाए। ज़ाहिर है वो तो हर किसी का इस्तेकाक है, फ्री सोसाइटी में हर कोई अपने हिसाब से बढ़ा सकता है और कमा सकता है जायज तरीकों से, और करप्शन करके पैसा। कमल साहब आप रुकता गया, कैसा शेख साहब के पास जाऊंगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी कलील है। कैसा शेख साहब आप तो अगर आप इजाजत में जो है मैं सिर्फ सपोर्ट करना चाहता हूं जो मैडम ने अभी फरमाया ना, इसका मतलब है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा जो है मलिक रियाज के लिए अब बचना, क्योंकि ये एक बहुत माशाल्लाह जिम्मेदार और सीनियर जो है पॉलिटिशियन है और जब ये बात करती है तो मैं हमेशा जो है इसको सीरियस लेता हूँ। तो मलिक रियाज का तो जो है जो भी बदमाशी वो कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो वो पकड़ी जाएगी। तो ये बड़ा जो है मैं समझता हूँ अवाम के लिए भी बहुत एक पुरसुकून जो है वो लम्हा है कि ये एक सीनियर जो है पीटीआई के लॉ मेकर ने भी जो है ये डिक्लेयर कर दी है वॉर कि अगर आपने गलत तरीके से जो है लोगों को जो है बुली किया, गलत तरीके से पैसे बनाए तो आप जो है यूर इन ट्रबल। थैंक यू मैडम जी। कैसा शेख साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जाहिर बात है सिस्टम का हिस्सा भी रहे हैं, हुकूमतों में भी रहे हैं, 1997 में भी से और इससे पहले भी आप सियासत में रहे हैं, ये कार्टलाइजेशन को कैसे तोड़ा जा सकता है? पूरी दुनिया में ये इशू तो होगा, क्या स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर चाहिए? अगर पीआईए हादसे की बात कर रहे हैं या एयर ब्लू या भोजा एयरलाइन के लिए, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर सिविल एविएशन के तहत चाहिए। अगर हम शुगर कार्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ऐसी सीपी एफबीआर की सूरत में स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर चाहिए। क्यों सर? अंदर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। देखिए, मैं पिछले 10 ओवर में फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन था और हम कंपटीशन कमीशन वालों को भी और ये एफबीआर और एफआईए से सबसे राब्ते, मैं आपको अनुवाद सही बताऊं कि हम ये ख्याल किया जाता है कि पार्लियामेंटेरियन बहुत पावरफुल हैं या हुकूमत, असल पावर यहाँ हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेट को रही है। उन इदारों को सही किया ही नहीं गया, किसी ने पूछा ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत 3 बार रही, टोटल 9 साल रही। अब 2 साल पीटीआई को भी होने वाले हैं, तकरीबन चौथा या 5वां हिस्सा टोटल हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत का इनको भी हो गया है। तो ये तो अभी कह रहे हैं कि हमें अभी पता लग रहा है। आप अंदाजा कीजिए, ये आए थे और ये कहते थे कि हम सब ठीक कर देंगे और ये कहते थे मसलन के 4000 अरब रुपए जो रेवेन्यू है, मुझे याद है सब बातें मैं आपके सामने, हम 6000 कर देंगे। ये कहते थे कि जो रोज की करप्शन हो रही है, जो हमारे मुल्क में करप्शन है, वो भी तकरीबन 4000 अरब रुपए एस्टिमेट की जाती है। ये कहते थे हम वो करप्शन को खत्म कर देंगे। अब आप बताइए कि और ये 100 दिनों की बात करते हैं, ये इतना आसान नहीं है। मुझे मुशर्रफ साहब की ये बात उन्होंने जो की ना, सब पार्टियां जब तक मिल के बैठेंगे नहीं, हमने मुल्क को संभालना है, हमने मुल्क को आगे हम एक दूसरे पे ताने देंगे, दुश्मन दराजी करेंगे और मजबूत तो ब्यूरोक्रेट होता ही रहेगा। वो इदारे मजबूत है, उस इदारे को कोई पूछता नहीं, पॉलिटिशियन आपस में लगे हुए हैं, एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। हम ये देखो बड़े ग्लेयरिंग मामलात हैं, दुनिया कहाँ चली गई, बांग्लादेश आज हमसे देखते हुए कहाँ पहुंच गया। मैं आपको बताऊं, मसलन पिछले हमने 5.8% पे तरक्की जो थी वो छोड़ी थी, आज से 2 साल पहले। पिछले साल इन्होंने कहा कि 3.3% तरक्की हुई है। आज कुछ माह बाद वो कह रहे हैं वो सब गलत था और वो फज हुए थे फिगर, एक्चुअल तरक्की 1.9% है। और इस साल तो चलो कोरोना की वजह से, कोरोना से पहले भी तरक्की नहीं हो रही थी, अब तो हम -1.5 या 2% सुकड़ जाएंगे। तो आम लोगों के पास जो आमदनी है, मैं आपको बताऊं दोनों का फर्क क्या है। अनवार 5.8 बढ़ोतरी हो रही थी, अब 2 कमी हो जाएगी। सब मिला के तकरीबन कोई 21 अरब डॉलर, जो तकरीबन 3500 अरब रुपए लोगों के जेबों में जाना था, जो कम जा रहा है।
बात ये नहीं है कौन हुकूमत, लोगों की बेहतरी कहाँ है, तालीम कहाँ बेहतर हुई, हमारे इदारे कहाँ बेहतर हुए, सिर्फ रिपोर्ट आ रही है। अब ये कितनी बार भी आपके साहब आपने बहुत अच्छी अब ये हमने कोई रिजल्ट 5 जून से सेशन हो रहा है, मुझे तो ये बता दिया जाए, पिछली आप जो बातें करते हैं, लेकिन जो कर्जों की आपने बात की, अभी 2.25 साल में उतना ही कर्जा ले लिया गया जितना 5 सालों में ले लिया। अच्छा, मैं कहता रहा, फाइनेंस कमेटी में भी कहता रहा, इस वक्त जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी बजट का जो खसारा है, वो हमारी कौमी आमदनी का 9-9.5% तकरीबन 3500 अरब 4000 अरब रुपए सिर्फ खसारा हो रहा है। अब इन चीजों को सबने पहले दिन से हमने तो कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, आपने पहले भी कहा, इसके दाई हैं हमेशा से। बात तो अनवार मुस्लिम लीग नवाज का, मैं इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ कॉमर्स और बिजनेस विंग का। अच्छा, मैं ऑफर करता हूँ, ऑफर करते हैं, बैठे फाइनेंस कमेटी एक फोरम है, उसमें जब तक हम मिल, चलिए ये जल्दी से जवाब दे देते हैं। कंवल चौधरी साहब, प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग कॉमर्स एंड इकोनॉमिक विंग आपको ऑफर दे रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, कंवल साहब। और जब लोगों को नहीं मिलेगा, SPOD जो पहले भी हुआ था, चार्टर ऑफ केपी ने साइन किया था, ये डेमोक्रेसी था, कहाँ से आ गया? साहब ने जरा इस वक्त गलत टाइम पे इकोनॉमी छेड़ी है, मुझे फिर टाइम देते ना। नहीं, बस ये बता दें, ये इस ऑफर को आप लोग आपके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल? चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, अगर आप कर्जों पे डेवलपमेंट करते रहे हैं तो ग्रोथ तो आपने आनी थी। मैं कर्जा लेके घर पूरा बना दूं, मजदूरों को तो मैं पैसे दे दूंगी, मगर मैंने वो कर्जा तो वापस कहीं ना कहीं से करना है ना। तो ये बातें तो ये जरा डिटेल में बैठ के करने वाली किसी और नशिश पे हम उठाएंगे, किसी और नशिश पे उठाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, मेंबर कौमी असम्बली मुशर्रफ लीग नवाज, आपका बहुत शुक्रिया। कंवल शोजब साहबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ जैदी साहब, एनालिस्ट कॉलमिस्ट, आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल शुक्रिया कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ नुकात पर मबनी थी, मुख्तलिफ